تیرے تو بس ہے بے تنہی سے ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے ساہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے ساہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارا فضائل مصطفیٰ، اس کی 11 اقساط گزر چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی 12ویں قسط جو ہے وہ آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ کسی عاشق نے بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل میلاد شریف کے حوالے سے ہم قبلہ مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے مدنی پھول لیں گے۔ سب سلسلے میں ماشاءاللہ آپ کی آمد مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ حضور، بعض اوقات شیطان جو ہے یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ میلاد شریف مناتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک کام بنایا ہوا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ دلائل ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ سلمان بھائی، پچھلا جو ہمارا سلسلہ تھا فضائل مصطفیٰ کے حوالے سے، اس میں اس کا عنوان ہی ہم نے یہ رکھا تھا، محفل میلاد مصطفیٰ، یہی عنوان تھا، اور اس پر میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے جو ذکر ولادت تھا اس پر کافی کلام کیا گیا تھا، اور قرب ولادت کے عجائبات اور واقعات، اور خاص طور پہ بوقت ولادت جو بہت سارے عجائبات رونما ہوئے تھے، اور کس طرح یعنی آمد مصطفیٰ سے پہلے آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی، وہ ساری بڑی پیاری باتیں وہاں پر بیان ہوئی تھی۔ تو محفل میلاد میں ایک تو ہوتا یہی ہے، اور ایک زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، اور جو اس شاکان رسول ہیں وہ یہ محفل میلاد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جاری رکھے رہیں گے تا قیامت، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ بھی ربیع النور شریف کے جو مبارک ایام ہیں انہی کے اندر یہ سلسلہ آن ایئر ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی چونکہ بعض ذہنوں کے اندر مختلف وساوس آتے رہتے ہیں کہ اس کے ثبوت کے کچھ اور مزید دلائل ہونے چاہیے تاکہ ذہن مزید جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اگرچہ مطمئن ہوتا ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی، جناب وساوس ڈالنے کی، اور بعض ہیں جو باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو عجیب بات یہ ہے کہ ایسی باتیں جو ہے سنتے ہوئے بھی بڑا یعنی عجیب سا لگتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی جو آپ کی اتنی بلند و بالا شان ہے اور آپ کی رفعت ہے اور عظمت ہے، آپ کی یعنی جو شخصیت ہے وہ ہر قسم کے اعتراضات سے، نکتہ چینی سے بالکل پاک ہے۔ آپ کے تعلق سے جو اصول اور جو قوانین قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں آپ کی محبت اور عظمت کے حوالے سے، ان سب کی روشنی میں تو ایک امتی کا جو ہے وہ امتی پر حق یہی بنتا ہے کہ وہ ہر وقت نبی مکرم کو یاد کرتا رہے اور طرح طرح سے یاد کرتا رہے، جس انداز میں اور اپنے عرف کے مطابق جس طرح بھی شریعت کے دائرے میں یاد کرے گا تو وہ انہی اصولوں کے روشنی میں وہ ساری باتیں نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور اس کے یعنی ایمان کی تقویت کا باعث بنے گا۔ لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اتنی واضح باتیں سمجھنے سے بعض اوقات قاصر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو خود میرے خیال میں وہ کوئی نفسیاتی الجھنوں کے اندر
الجھے رہتے ہیں، یا دلوں کا مرض کہہ لیں، یا کوئی نفاق کہہ لیں، یا چھپا ہوا بغض و اناد کہہ لیں، کہ انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ و اعلیٰ شان اور مسلمانوں کا اس سمت جو ہے وہ گہرا تعلق اور یہ گہرا رشتہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی یاد اور آپ کا ذکر پاک انہیں یہ ہوتا ہوا نا، اس کا چرچا اس نعمت کا، وہ صحیح معنوں میں ہضم نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ خود نہیں ہضم کر پاتے تو دوسروں کو بھی جو ہے وہ بدہضمی کا شکار کرنے کے لیے وساوس ڈالتے رہتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت نے، اکابرین نے اس حوالے سے بڑے پیارے دلائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے بیانات ہوتے ہیں مبلغین کے، اور مفتیان کرام کے باقاعدہ فتوے موجود ہیں، اور کتابوں کی زینت ہے۔ بڑی بڑی سیرت کی کتابوں کے اندر میلاد النبی کے سلسلے کے عنوان کے تحت اور اس محفل میلاد کے اندر ہونے والے جو نیک کام ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ فتاوی موجود ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ناجائز ہونے کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس میں جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، جتنے افعال کیے جاتے ہیں، سب جائز ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے محفل میلاد میں؟ پچھلے سلسلے میں ہم نے ذکر ولادت ہی کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح رات میں مثلا گھروں میں جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں ربیع النور اور آپ کی ولادت کی عظمت کی خوشی میں، اسی طرح جناب چراغاں کر دیا جاتا ہے، پھر صبح بہارا کا انتظار ہوتا ہے، رات کو محفل میلاد ہوتی ہے، نثر کی صورت میں اور نظم کی صورت میں نعتیں پڑھتے ہیں، شاکان رسول جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، اور پھر صبح ولادت کے وقت جو ہے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اچھے اچھے نظریات ہیں رسول اللہ کی جو عرفہ والا شان ہے اور جو قدرت اور اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ بالکل سچے اور ستھرے عقیدے اور نظریات رکھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں بتائیے کہ ناجائز بات کون سی ہو گئی، پریشانی کی بات کون سی ہو گئی؟ تو اس کا تو جو پورا مجموعہ ہے، اور یہ جو پیارے پیارے اعمال ہیں، عبادات اور اچھے کام جتنے بھی ہیں، ان سب کا مجموعہ مل کر وہ اچھا ہی رہے گا، گویا کہ نیتوں کے اعتبار سے بھی اچھا رہے گا، مقصود کے اعتبار سے بھی اچھا رہے گا، اور اس پرفتن دور کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی ہے اسلام کے حوالے سے، اس کے اندر ایک رمق پیدا ہوگی، اور مسلمان دین کے زیادہ قریب آئیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ان کی اتباع کی طرف بڑھیں گے۔ یہ سارے جو فوائد اور ثمرات ہیں، ان سب کے اعتبار سے بھی جو ہے محفل میلاد کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ قبر میں بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا، اور آخرت میں بھی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، کہ سہارا کون ہے اور سب سے مضبوط سہارا کون ہے مسلمانوں کا؟ وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چند ایک دلائل جو پہلے بھی بارہا بیانات جو ہے وہ بیان کیے جاتے رہتے ہیں، یعنی جس سے اس پر روشنی پڑتی ہے تاکہ جو تھوڑا بہت بھی خلجان ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ لفظ میلاد النبی پر ہی بعض لوگوں کو جو ہے وہ میرے خیال میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، جی، حالانکہ یہ کوئی بے چینی کا لفظ نہیں، یہ بڑا پیارا لفظ ہے، یعنی کتب حدیث کی زینت ہے، علماء کی زبانوں پر رہتا ہے، محدثین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب مثلا امام ترمذی ہیں، مشہور و معروف، سیاہ ستہ کے اندر ترمذی شریف کا بڑا جو ہے بلند اور مقام ہے، بخاری اور مسلم کے بعد تیسرا نمبر، یہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے بعد ابو داؤد شریف اور اس کے بعد ترمذی کا مرتبہ آتا ہے۔ تو صحاح ستہ جو 6 مشہور کتابیں ہیں، ان میں سے ترمذی کا تیسرا یا چوتھا نمبر ہے۔ صحیح حدیثوں کے مجموعے جو 6 سب سے مشہور ہیں، ان میں ترمذی شریف کا بڑا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس میں جب آپ کی ولادت کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ بیان ہوئی، اس باب کا عنوانی امام ترمذی نے کیا رکھا ہے؟ میلاد النبی، باب میلاد النبی، باب ما جاء فی میلاد النبی، میلاد النبی، اس سے ملتا جلتا نام۔ تو اب اس میں میلاد النبی کا لفظ استعمال کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ مزید دیکھیں کہ اس کے علاوہ مزید کیا ہے۔ اب ایک عام اصول یہ ہے کہ جو مباح کام ہوتا ہے نا، عام جائز کام، بھلے نیکی کا کام نہ ہو، عام جائز بات ہے، جی، وہ بھی اچھی نیت سے کیا ہو جاتی ہے؟ اچھا کام بن جاتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ پانی پینا ہے، پانی اگر پیئیں گے تو اپنی ایک طبعی حاجت ہے وہ پوری کر لیا آپ نے، تو اس پر ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، پانی پینا جائز ہے، شریعت نے جائز کہا ہے۔ تو لیکن اگر پانی کوئی اچھی نیت سے پیتا ہے تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں، مجھے قوت حاصل ہو جائے، سیراب ہو جاؤں، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ذکر و اذکار کروں تاکہ مجھے اس میں سکون ملے اور راحت ملے، ان اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کوئی پانی بھی پیے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ حلال کھانا کھائے گا تو حلال کھانا کھانا ویسے مباح تھا، جائز تھا، یعنی اس پر جو ہے گناہ بھی نہیں ہے اور ثواب بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن اگر کھانا بھی اچھی نیت سے کھائیں گے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں کھا رہا ہوں، تاکہ قوت آئے گی تو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، اور قوت آئے گی تو میں روزہ رکھوں گا، مثلا سحری کر لی کسی نے،
تو اچھی نیتوں کے ساتھ جو جائز کام ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مستحب بن جاتا ہے. صحیح. تو یہ جتنے بھی کام محفل میلاد میں ہوتے ہیں یا جلوس میلاد میں ہوتے ہیں یا شب ولادت کو جو خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ محفل اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد ہوتا ہے اور اسی طرح صبح بہارا کے وقت صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے، یہ سارے کام تو ویسے ہی عبادت ہیں. صلاۃ والسلام پڑھنا، حضور کا ذکر کرنا، سبحان اللہ. ولیوں کا ذکر اور صالحین کا ذکر کرنا جب عبادت ہے تو جو صالحین کا سردار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، اس کا ذکر کیوں عبادت نہیں ہوگا؟ تو یہ میں اس اعتبار سے مثال پیش کر رہا ہوں کہ جن کے ذہنوں میں اس حیت کے اعتبار سے مشورہ آ جاتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر ساری چیزیں ٹھیک ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، لیکن یہ سارا مجموعہ مل کر جناب یہ کیا ہے؟ تو یہ اگر آپ اس کو جائز بھی کہتے ہیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی یہ مستحب قرار پاتا ہے. اور ویسے تو علماء نے خود لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بلا شبہ مستحب ہے، اور سارے علماء کا اس پر اتفاق یہ ہے کہ یہ محفل میلاد اس کے مستحب ہونے میں، نیکی کا کام ہونے میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مزید دلائل اگر سننا چاہیں تاکہ ناظرین بھی ہیں اور ہو سکے تو یہ یاد بھی کر لیں، اور اگر پوائنٹس کی صورت میں لکھ بھی لیں گے، ان کو یاد بھی کر لیں گے اور تکرار بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اب مزید اس پر جو روشنی پڑتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، اس کی اصل نہیں ہے. کیسے نہیں ہے اصل؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور ہجرت فرما کر جب تشریف لائے تو دیکھا یہودی جو تھے مدینہ منورہ کے اندر وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب ان سے پوچھوایا گیا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اسی دن جو ہے فرعون کو غرق کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی تھی. جی. فرعون کے فتنے سے موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور وہ واقعہ ہے دریائے نیل والا، اور وہ پیچھے فرعون تعاقب کر رہا تھا اور غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو چونکہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی تھی، کتنی بڑی نعمت تھی، یہ اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والی کتنی بڑی نعمت تھی. اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی یاد باقی رہے ہیں، اس نعمت کا چرچا کریں، اس نعمت کی قدر کریں. تو اس نعمت کی قدر کرنے کی نیت سے وہ کیا کرتے تھے کہ روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اس نعمت کے شکر میں. عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. اب دیکھیں نعمت بھی ہے، نعمت کو یاد بھی رکھ رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اعلان رکھ رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا اور ان کی یہ بات جو مشہور تھی اور آپ نے یہ فرمایا کہ انا احق بموسیٰ منکم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ، روایت کے الفاظ ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کو حکم ارشاد فرمایا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان سے فرق رہے، ان سے مشابہت نہ ہو جائے تو 10 کے ساتھ یا تو 11 کا یا 9 کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جو نعمت ہے، ان پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کی اس کا شکر بھی ادا ہو اور ساتھ ساتھ یہود سے جو ہے وہ مخالفت بھی ہو جائے، ان سے مشابہت بھی ختم ہو جائے، بھی ہو جائے، دونوں ہو جائے. اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر بجا لایا جائے عبادت کر کے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. یہودی پہلے سے یہ کام کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، لیکن ان کی محبت، ان کے دعوے اگر سچے ہوتے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لاتے ہیں نا. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ انا احق بموسیٰ منکم، کہ ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں یہ کام کرنے کے تم سے زیادہ کیا ہیں؟ حقدار ہیں. انا احق بموسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہوں، یعنی تمہاری بنسبت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا اور ان کی نعمت ملنے پر شکر کرنے کے ہم زیادہ کیا ہیں؟ حقدار ہیں. اب یہ ایک روایت ہے، تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہو گیا. دوسرا یہ کہ مشہور و معروف وہ روایت مسلم شریف کی ہے جو 12 بیان کی جاتی ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل اپنی ولادت کے دن، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن، پیر والے دن ہی میری ولادت ہوئی ہے، اسی پیر والے دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ اپنی ولادت کے دن کو
یعنی ولادت زندگی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی وہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نعمت ہے. اور پھر یہ کہ اسی دن آپ پر وحی کا نزول ہونا اور آپ کا گویا یعنی اظہار نبوت فرمانا، یہ ایک جدا گانا ایک اور نعمت ہے. تو ان نعمتوں کا خود شکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فرما رہے ہیں؟ کیا بات. روزہ رکھ کر. تو اس میں بھی ولادت کی خوشی کہہ لیجئے، اس نعمت کی خوشی کہہ لیجئے، وہ کیسے منائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے روزہ رکھ کر. اور ہر پیر کو منائی، ہر پیر کو. تو اگر سال میں کوئی ایک بار منائے تو اس کے اندر جو پریشانی کسی کو آ جاتی ہے، اور ہر ہفتے منایا جائے پیر والے دن یوم ولادت، تو اس میں کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ کہ خود حدیث سے ثابت ہے یہ. سبحان اللہ. اور کوئی کیسے اس پہ کلام کر سکتا ہے؟ کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے ثابت ہے. اور ہمارے ہاں بھی تو حضور امیر اہل سنت جو ہے وہ ترغیب دلاتے ہیں روزہ رکھنے کی. بالکل. روزہ رکھ کر جو ہے باوضو ہو کر جلوس میں شرکت کریں. تو صدب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلاد شریف ایک ایسا گلشن ہے جہاں پر کہیں تلاوت قرآن کے پھول جو ہے وہ مہک رہے ہیں، کہیں پر نعت پاک مصطفیٰ جو ہے اس کی خوشبوئیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، کہیں پر جو ہے وہ احادیث مبارکہ کا فیضان جو ہے یہ لوٹا جا رہا ہے، کہیں ذکر خدا ہو رہا ہے، کہیں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور دعا ہو رہی ہے، صلاۃ و سلام ہو رہا ہے. اور پھر ان کو ہم اگر الگ الگ طور پر بھی دیکھیں تو ان تمامی کاموں کا قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں حکم بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور سارے اچھے کام مل کر برے تھوڑی بن جاتے ہیں. اللہ اچھے کام اچھے ہی رہتے ہیں جب تک کہ شرعاً اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو. قرآن کریم سے بھی، حدیث مبارک سے بھی، اور مسلمانوں کی اجماع سے بھی اگر اچھی چیزوں کا ثبوت ملتا ہے تو اس کے تحت جتنی بھی صورتیں اس کی نکلتی رہیں گی وہ سب اچھی ہی رہیں گی جب تک کہ ممانعت کی کوئی واضح دلیل نہ ہو. اب دیکھیں محفل میلاد ہو گئی یا جلوس میلاد ہو گیا یا عید میلاد النبی کا نام ہو گیا، قرآن کریم کی کسی آیت میں کیا اس کو منع کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا. کسی حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں منع کیا گیا. کیا اجماعی کوئی مسئلہ ہے ممانعت کا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو قرآن کریم سے تو اس کا ثبوت ملتا ہے، یعنی اس پر روشنی پڑتی ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ منانا جائز ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ کے جو واقعات اور جو روایات سنائی جا رہی ہیں ان سے سیدھی اور صاف روشنی پڑتی ہے کہ یہ منانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اور مسلمانوں کا اجماع بھی ممانعت پر نہیں ہے. پوری دنیا بھر کے مسلمان بڑے ذوق اور شوق سے محفل میلاد صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں. میں ایک ربیع النور شریف کے موقع پر کئی سال پہلے بغداد معلّہ کی حاضری کی سعادت ملی. تو سلمان بھائی وہاں کا منظر دیکھ کے بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ شاید ہم یہی کر رہے ہیں اپنے مخصوص ماحول کے اندر، شاید باہر نہ ہوتا. ساری دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے. اب بغداد شریف کے حوالے سے مجھے یوں یاد رہ گیا کہ وہاں سب سے بڑی محفل یہ ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار سننے والے بھی محظوظ ہوں گے اور ان کو پسند آئے گا کہ ہمارے ساتھ کیسے دنیا کے اندر عشاقان رسول کس طرح یاد کرتے ہیں. جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے ہی لوگ گھروں سے نکل کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے آس پاس اپنے اپنے دسترخوان سفرے بٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں. پوری مسجد اندر بھری ہوئی ہے اور باہر کی گلیاں ساری بھر جاتی ہیں. اندر جیسی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد صلاۃ و سلام کی جناب صدائیں ہوتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار بھی چونکہ پاس ہے، برکت کے لیے وہاں پر بھی حاضری دی جاتی ہے. اور اس کے فوراً بعد بیان ہوتا ہے جس کے عشق رسول پر اور محفل میلاد کے حوالے سے، اور پوری ایک بڑی زبردست قسم کی روحانی محفل ہوتی ہے. اور آس پاس کی ساری گلیاں جو ہے بالکل بند ہو جاتی. یہ ماحول اسی طرح 11ویں شریف کے حوالے سے کہ 12ویں شریف کے فوراً بعد غوث اعظم کی 11ویں آ جاتی ہے. امام اعظم کا مزار ہے اعظمیہ میں، بغداد شریف کا علاقہ ہے، اور باب الشیخ جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور آپ کی مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور مزار بھی بنا ہوا ہے. 11ویں شریف میں ایسا ہی منظر غوث اعظم کے دربار پر ہوتا ہے. تو دیکھیے ولیوں کو بھی ماننے والے دنیا بھر میں ہیں، اور رسول اللہ کی تو شان ہی کیا ہے کہ ان کی 12ویں منانے والے تو ساری دنیا کے چپے چپے میں موجود ہیں، اور شاکان رسولوں نے یاد رکھتے ہیں اور دھوم دھام سے 12ویں مناتے ہیں. اور سب یہ بھی جو ہے وہ معلومات میں آیا ہے کہ عرب ممالک کے اندر اس مبارک موقع پر جو ہے وہ حدیث مبارکہ جیسے شمائل ترمذی ہے، اس کا جو ہے ورد کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، دلائل الخیرات سیدھا جاتی ہے. سبحان اللہ. اور بڑے پیارے انداز میں اس پر سب بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ بھی دلاتا ہے
یہ اتنی لائٹیں، اتنے جھنڈے، اتنا اہتمام، اتنا یہ تو اتنا وہ تو اتنا کھانا تو اتنا لنگر، کیا یہ زمانہ رسالت میں تھا؟ یہ تو ساری بدعتی کام ہیں، بدعت کے کام ہیں. کیا یہ لائٹنگ کبھی حضور نے لائٹنگ کی تھی؟ تو اتنی دفعہ میلاد جو ہے وہ صدیق اکبر کے دور میں آیا، اتنی مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں آیا، اتنی مرتبہ عثمان غنی کے دور میں آیا، اتنی مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں آیا. تو کسی نے کوئی لائٹنگ کی ہو اور کسی نے کوئی اس طرح سے جو ہے وہ لنگر تقسیم کیے ہوں، تو آپ جو میلاد منانے والوں سے بعض شیطان یہ جو ہے وہ صرف وسوسے دلا کے لوگوں سے جو ہے سوال کرواتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ عشاقان رسول ہیں، وہ ان کو عشق رسول نہیں تھا ان کے اندر. ویسے عقل جو ہے نا اپنا، یہ کیا کہتے ہیں سلمان بھائی، عقل اگر جو ہے آدمی تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بات کو استعمال کر لے نا، تو بعض اوقات اس طرح کے غیر ضروری بیجا اعتراضات جس سے اعتراض کرنے والے کو بھی یعنی اچھا لقب نہ ملے تو وہ پھر نوبت نہیں آتی. اب اگر بات سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو کرنے والے جو حضرات ہیں، تو کیا انہیں کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ باتیں انہیں کیا اپنی بچوں کی شادیوں پر یاد نہیں آتی، اپنی معاشرتی گھریلو زندگی پہ یاد نہیں آتی؟ کیا عرف و عادت اور رواج کے اعتبار سے ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوشی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ سب تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہیں، اور عرف و عادت کا اس لحاظ سے اعتبار کرنا ہماری شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ادب کا معاملہ ہے اور بے ادبی کا معاملہ ہے، اس میں عرف کا بہت عمل دخل ہے. صحیح. اسی طرح خوشی کا معاملہ ہے. اب خوش ہوگا ایک آدمی، ظاہر بات ہے وہ موجودہ زمانے کے اندر رہتا ہے نا، آپ کے اور میرے ساتھ. اب جس انداز میں ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے اور نعمت کا چرچا کرنا ہے تو اپنے دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں گے. بالکل. تو اس کے اندر کون سی قباحت آ گئی؟ مثال کے طور پہ شادیوں کے اندر اگر اسی طرح کی لائٹنگ کر دی جائے بچوں کی شادیوں میں، تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اور اتنے سال جو صحابہ کرام کی حکومتیں رہیں، خلافت راشدہ رہی، اس کے اندر کیا اس طرح کی لائٹنگ تھی؟ کیا یہ لائٹنگ ایجاد ہوئی تھی پہلے؟ سوال کرنے والا یعنی کوئی یہ نہیں اس کو یہ کوئی سمجھائے کہ اس طرح کی لائٹنگ ایجادی نہیں تھی. تو یوں آپ تانے بانے بن کے الٹا صغرا اور الٹا کبرا ملا کے جب نتیجہ نکالیں گے تو وہ نتیجہ ان کی دماغ کے اوپر اور عقل کے اوپر ہی آ کر پڑے گا. 1 wrong + 2 wrong = 3 wrong. اب کھانے پینے اور دعوتوں کا ماحول، تقریبات کا ماحول بدلتا جا رہا ہے. اسی طرح گھر پہلے کیسے ہوتے تھے، مساجد کیسے بنتی تھی؟ چلے آپ گھر کو اور اپنے معاشرتی معاملات کو یہ کہیں گے تو دنیاوی معاملات ہیں نا. بھائی مسجد تو دینی معاملہ ہے، مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جس نے مسجد بنائی اس کے بارے میں کہ اس کو جنت میں جو ہے مکان بنا دیا جاتا ہے. اب مسجدیں کس نے بنائی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی. صحابہ کرام نے تعمیر کی مساجد. کیسی بنائی تھی؟ کیا ایسی بنائی تھی ماربل والی؟ کیا ایسی بنائی تھی جس کے اندر جناب کارپیٹ اور قالینیں بیش قیمت بچھے ہوئے ہوں؟ کیا ایسی بنائی تھی کہ جس کی دیواروں پر جناب خوبصورت قسم کی لکڑیوں کی اور اس طرح کی فریمیں اور چھت بھی بڑی خوبصورت اور جناب ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ مساجد کیا آج کل جو ایسی بن رہی ہیں اسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سارا مسجدوں کا نقشہ اور شکل و صورت سب ناجائز ہے اس لیے کہ یہ اس زمانے کے اندر ایسی مسجدیں نہیں تھیں؟ اگر جو یہ کہتا ہے تو اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کی عقل کا جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے میرے خیال میں. تو اسے اپنا خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عرف اور عادت اور زمانے کے لحاظ سے جو تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے دائرے کے اندر یہ شریعت کے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی. اب اصل تو کیا ہے؟ نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کا ثبوت تو دیا جا رہا ہے. کتنی روایتیں پیش کر دی گئی. اب اگر عرفی اعتبار سے کچھ طریقہ کار کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں تو میرے خیال میں ادنا سی عقل رکھنے والا آدمی بھی اس میں کوئی یعنی میرے خیال میں اس کے ذہن میں وسوسہ بیٹھ نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ خود ہی کوئی نفسیاتی امراض کے اندر گھرا ہوا ہو اور دلوں کے اندر اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں کہ وہ اعتراض کے بغیر اس کا اطمینان ہو ہی نہیں رہا. تو کسی کو مطمئن کرنا تو کوئی آسان بات نہیں ہے نا. زیادہ اچھے سے اچھے دلائل دے لیں آپ، نقلی دلائل بھی ہوں، عقلی دلائل بھی ہوں، لیکن کسی کو پکڑ کے آپ مطمئن تو نہیں کر سکتے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہ مانوں تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ دیکھیں مشہور روایت ہے، یعنی اس کے ثبوت میں ہم روایت ہی پیش کر سکتے ہیں، اصول بتا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک اور جس سے روشنی پڑے گی اس کے جواز پر، کہ یہ تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نزول وحی کا آغاز ہوا، آپ نے اظہار نبوت فرمایا، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا عقیقہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا.
صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوا اور آپ نے اظہار نبوت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دی تو اس نعمت کی بھی خوشی کے اندر نا روایتوں کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا عقیقہ دوبارہ کیا. واہ. کیا کیا؟ سبحان. عقیقہ دوبارہ خود کیا. اپنا عقیقہ. علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا، غالباً بہقی شریف کی حدیث مبارک اس کے اوپر. تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنا عقیقہ خود کر رہے ہیں. اب پہلی روایت میں کیا تھا کہ یوم ولادت پر روزہ رکھ رہے ہیں. واہ. اور یہاں دیکھیں دوسری روایت میں کیا آیا کہ اپنا عقیقہ ایک ہو چکا ایک لحاظ سے، اور پیدائش کی خوشی میں جو سرپرست کرتے ہیں والد یا دادا ہی جو بھی، اب اپنی نعمت ایک مل رہی ہے کیا، یعنی وحی کا نزول ہوا اور اعلان نبوت آپ نے فرمایا. اس نعمت پر بھی بعثت کی رحمت کی جو آپ کو رحمت ملی ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کی خوشی میں بھی کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے میں اپنا عقیقہ خود کیا ایک روایت کی روح سے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ پھر تو مسلمانوں کو، امتیوں کو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کریں. اس کے اندر بھی ثبوت مل رہا ہے. اب ایک مشہور روایت ہے جو بار بار یہ سنی جاتی ہے اور ہے بھی کس کی، بخاری شریف کی. ترمذی کا بھی ذکر خیر آ گیا، روایتوں کا بھی آ گیا، اور مسلم شریف کی روایت بھی آ گئی. اب کس کی باری آ گئی ہے؟ بخاری شریف. بخاری شریف. اب بخاری شریف کے اندر مشہور و معروف روایت ہے. روایت میں یہ ہے کہ ابو لہب جو بدبخت کفار میں سے تھا، اگرچہ رشتے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا لگتا تھا، اور اس کے بارے میں پوری سورت نازل ہے جی. سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب. کیسی اس کی دشمنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمن پر اس کے ہاتھ دونوں ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائے، ہمیشہ اس نے جہنم میں رہنا ہے. لیکن ابو لہب کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اس نے جو ہے یہ سنا کہ میرے جو ہے بھائی کے گھر جو ہے وہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو ایک ہوتا ہے نا نسبی تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس نے گویا جو خوشی منائی وہ کس کی منائی؟ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر. بالکل اپنے بھتیجے کی، اس لیے کہ ایمان سے تو محروم تھا، پہلے بھی محروم تھا، اس کے بعد بھی محروم رہا اور کفر کی حالت میں مرا، اور ایسا یعنی مرا کہ وہ اس کی صورت قرآن کریم کی نازل ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس نے جہنم میں رہنا ہے. تو جب اس کے پاس اس کی ایک باندی لونڈی تھی سویبہ نام کی، اس نے آگے خوشخبری دی کہ تمہارے جو ہے بھائی کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر جو ہے وہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس کی ایک فطری اور جو رشتے کے اعتبار سے جو محبت تھی اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنی اس باندی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. صحیح. اب مرنے کے بعد وہ ہے عذاب کے اندر، ابو لہب عذاب کے اندر ہے. تو خواب میں دیکھا تو اس نے یہ بتایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیر والے دن چونکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں خوشخبری سنانے والی جو باندی تھی اس کو آزاد کیا تھا، تو اس پیر کی رات میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور انگلی سے مجھے کچھ راحت والی کوئی چیز پینے کے لیے چوسنے کے لیے ملتی ہے جس سے میرا جو ہے عذاب کم ہو جاتا ہے. تو اب علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ کافر، جب وہ حالت کفر کے اندر خوشی بھی منا رہے تو کس اعتبار سے؟ رشتے کے اعتبار سے، لیکن ذات تو ہمارے پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو جب ایک کافر جو ہے اپنے نسبی رشتے کے اعتبار سے خوشی منائے تو اس کو یہ فائدہ ہو کہ وہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں اور عذاب میں، ہمیشہ اس نے عذاب میں رہنا ہے، لیکن اس کو بھی اس دن کیا مل رہی ہے؟ عذاب کے اندر تخفیف مل رہی ہے. تو جو مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے، پکا سچا مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والا ہے، وہ خوشی منا رہا ہے تو اب کس اعتبار سے منا رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے اعتبار سے منا رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار ہونے کے اعتبار سے منا رہا ہے. تو سید الانبیاء والمرسلین سمجھتے ہوئے جو خوشی منائے گا، سارے فضائل اور کمالات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ان کا تصور کرتے ہوئے آپ کی اس نعمت عظمیٰ پر خوشی منائے گا تو اسے کیسی کیسی برکات ملیں گی اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے تو برکتیں بھی ہیں، اس کا ثواب بھی ہے، اور اس کے لیے تو آخرت میں بڑی سعادت بھی ہے. اس گفتگو سے ایک مدنی پھول جو میں نے ایک سمجھا، آگے اس پر آپ جو رہنمائی فرمائیں گے، کہ اس طرح کے وساوس میں پڑھنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ حضور وہ ہیں جنہوں نے کل قیامت میں بھی جو ہے وہ شفاعت کرنی ہے. وسوسے جو ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور حضور کا میلاد منانے کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ ایک صورتحال ہے نا کہ فضائل کی طرف آئیں گے نا، جب سیرت طیبہ کا عشق رسول کی عینک لگا کے مطالعہ کریں گے نا تو دل کے اندر یہ پیارا پیارا
جو ہے وہ عشق سے سیراب ہونے والے جام جب جائیں گے اندر تو عشق رسول سے ایمان ہمارا تازہ ہو جائے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شخصیت اس کو تو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے. تو اگر اپنا وقت ان کاموں میں ہم گزاریں نا، کچھ پڑھنا لکھنا، دین سمجھنے کے اعتبار سے دین کی بنیادوں کو سمجھیں، کلمہ طیبہ ہے اس کا مفہوم تشریح سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کے خوف کا بیان ہے، قیامت کا ذکر ہے. تو یہ بنیادی جو ہمارے نظریات ہیں وہ ایسی صاف اور شفاف شکل کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے اور سمجھ آئیں گے کہ اس طرح کے وساوس کے اندر الجھنے کی طرف تو شیطان ہمیں لے کے نہیں جا سکتا. تو یہ تھا. اب یہ ابو لہب والا جو واقعہ تھا، اس پر ایک بزرگ ہیں محمد بن حافظ ناصر الدین دمشقی علیہ رحمہ، جی مشہور و معروف بزرگ ہیں، محدث ہیں. انہوں نے اسی بات کو ایک شعر میں بیان کیا ہے، بڑے پیارے اشعار کہ ابو لہب کافر تھا، اس نے خوشی منائی تو اسے عذاب کے اندر تخفیف مل رہی ہے. تو جو سچا پکا مسلمان ہے، محبت کرنے والا ہے، عشق رکھنے والا ہے، وہ نبی کی خوشی منائے گا، ولادت کی خوشی. تو اسے کیسے کیسے اعزاز و اکرام نہیں ملیں گے، کیسا ثواب نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں، عربی اشعار ہیں، اذا کانا ھذا کافر جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا. کہتے ہیں کہ جب یہ کافر ابو لہب، جس کی مذمت میں سورہ تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اس کے ہاتھ جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، جس کی مذمت بھی یہ قرآن کریم کے مضامین ہے، ایسی مذمت ہے. جب اس کافر کا یہ حال کہ اس نے خوشی منائی تو اسے ایک درجے میں فائدہ پہنچا، عذاب میں تخفیف ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ عطا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ بالسرور باحمد، کہ پیر والے دن جو ہے اس کے عذاب میں کیا ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کی بنا پر. تو جب اس کافر کا، جس کی مذمت میں قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے، پیر والے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور اپنی باندی کو آزاد کیا تھا. کوئی اپنا مال خرچ کیا تھا، یا مال خرچ کرنے کی بھی دلیل آ گئی. لائٹیں لگانے میں مال خرچ ہو رہا ہے، جھنڈے لگانے میں مال خرچ ہو رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے میں مال خرچ ہو رہا ہے، امیروں غریبوں سب کو کھلانا جو ہے وہ نیکی کا کام ہے. تو اس روز جو ہے مسلمان اور کیا نیکیاں کرتے ہیں. جی اس شعر کو صدب اگر اعلیٰ حضرت کے اس میں فریز میں دیکھیں تو یوں بن جائے گا کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست. یعنی حضور کا دامن کرم تو وہ ہے جس سے دشمن نفع پا رہے ہیں. تو جو حضور کا عاشق ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا عیش جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اب آگے جو کہا نا انہوں نے شعر کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں یہ بڑا پیارا ہے، اس لیے پڑھ بھی ہم برکت کے لیے رہیں، پڑھنے سے بھی انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے اس محفل کی برکت سے. کہتے ہیں فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا. کہتے ہیں پھر اس بندے کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جس کی عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذریعے سے خوشی مناتے ہوئے گزری اور جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا. تو جو مسلمان ہے، نبی کی محبت سے اس کا دل سرشار ہے اور خاتمہ بھی اس کا ایمان پر ہو رہا ہے، جب وہ ساری زندگی نبی کی ولادت کی خوشی منائے گا، آپ کو دیکھ کر، آپ کے ذکر کو سن کر، آپ کو پڑھ کر، آپ کو سمجھ کر، آپ کو یاد کر کے وہ خوشی کا اظہار کرے گا، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، اسے کیسا کیسا نفع ملے گا. تو یہ ہے بزرگوں کی جو ہے وہ درس، اس موضوع پر خاص طور پر سمجھایا ہوا. سیرت کی کتابوں میں اس کو باقاعدہ عنوان بنا کر اس حوالے سے فتاوی جمع ہے. خاص طور پر سبل الہدی والرشاد بہت پیاری سیرت کی کتاب ہے، اور پچھلی سیرتوں کی جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں ان سب پر ریسرچ کر کے انہوں نے اپنا ایک بہت پیارا مجموعہ جو ہے وہ ترتیب دیا. اس میں ایک یہ میلاد النبی منانے کے حوالے سے مکمل بحث، اعتراضات کے جوابات کے ساتھ اس کے اندر مذکور ہے. چند ایک دلائل جو میں نے ذکر کیے ہیں 5-7، یہ زیادہ تر اسی میں سے لیے گئے ہیں، اور دیگر علماء اہل سنت کی بھی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے. تو ہمیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. 12ویں شریف والے دن خوشی کا اظہار بھی کریں، جلوس میلاد پاک میں بھی باوضو، اور جیسا کہ امیر اہل سنت تلقین فرماتے ہیں اچھے انداز میں جائیں، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اور اس جلوس کے اندر جانے سے، رات کو اجتماعی ذکر و نعت میں بیٹھنے سے، اور صبح صلاۃ و سلام صبح بہارا کے وقت پیش کرنے سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، دین کے قریب کرنے کے لیے اس نیتوں سے کہ انشاءاللہ اس مبارک رات کے اور مبارک صبح کے اور اس مبارک دن کے
صدقے میں نے کیا کرنا ہے کہ اب تک کی جو غفلتیں دور کرنی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف اور اطاعت کی طرف آنا ہے. یہ کام ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ دین کے جو چاہنے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس ذریعے سے دین کے مزید قریب آتے رہیں گے، دنیا بھی اپنی سنوارتے رہیں گے اور آخرت بھی. شعر میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر شہیر کا شعر تو بڑا مقبول ہے اور ہر بچوں کو یاد ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر تو یاد کر بھی لینا چاہیے، خاص طور پہ سلسلے کے اعتبار سے بھی بڑی وساوس کی کاٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. کون ہے جو خوشی نہیں منا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حوالے سے خوش و خرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، ہاں یہ نقطہ کام کا ہے. ساری روایتوں میں بیان ہوا، جو اس کی اصل بنتی ہیں ان کے اندر بھی یہ مضامین ثابت ہو گئے حدیث سے. ایک پریشانی ہے سلمان بھائی کہ خوشی کے اظہار کے جو طریقے ہیں نا، یہ لوگوں نے اپنے من پسند بنا لیے ہیں. کچھ لوگ ہیں یہ جو غلطی کرتے ہیں وہ غلط ہے. جہالت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر، علم دین سے دوری کی بنا پر وہ جو ہے وہ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں. اکثریت تو کوئی نہیں کرتی غلط کام، کوئی غلط. مثال کے طور پہ مسجد کے اندر بھی نمازی آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں. کیا سارے نمازیوں کو درست نماز پڑھنی آتی ہے؟ نہیں بھائی، بعض غلطی کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. مسجد کے اندر آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، اکثریت تو مسجد کا ادب احترام کرتی ہے، لیکن مساجد کے اندر کیا دنیاوی کی باتیں اور جناب دھینگا مشتی اور جناب ادھر ادھر کی باتیں، غیبت چغلیاں، ٹھٹھے کہکہے، یہ سارے ایسے آداب اعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسجد کے اندر بھی اگر کوئی آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز پڑھنے والے نمازی عبادت کرنے والوں کے اندر سے کسی نے نادانی کا مظاہرہ کر لیا تو یہ اس کا قصور ہے نا. میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ خوشی کا اظہار جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ شریعت کے دائرے میں ہوگا. پہلی بات یہ. دوسری یہ کہ خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے. اما بنعمت ربک فحدث، قرآن کریم کی آیت. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ محمد نعمت اللہ، رسول اللہ اللہ کی نعمت ہے. اور کیسے نعمت؟ یعنی اس کے بارے میں تو جو ہے وہ ہر مسلمان کا دل یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر ایسے کیا کہ احسان جتایا کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ ان میں سے ایک رسول انہی میں مبعوث فرمایا. تو رسول اللہ کے نعمت ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. نعمت عظمیٰ ہے. ساری نعمتیں آپ کے دامن سے لگتی ہیں تو نعمت بنتی ہیں. پھر نعمت کی چرچا کرنے کا قرآن کریم میں حکم دیا جا رہا ہے، خوشیوں کا اظہار. تو اب یہ ساری چیزوں کے اندر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ خوشی کے اظہار کا سب سے اچھا اور عمدہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. صحیح. چہرے پر بشاشت، اپنے ظاہری اور باطنی اور گھریلو اور آس پاس کا ماحول، اس کے اندر ایک خوشی کا سا ماحول ہو، لیکن ان خوشیوں کا جو مقصود ہو اور خوشیوں کا جو مرکز اور محور وہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت ہو. اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کے ذریعے سے جو خوشیاں منانے کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں وہ خوشی کے اندر عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں. عام دنیاوی خوشی کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ، جب تک گانا بجانا نہ کر لیں وہ کہیں گے خوشی نہیں ہو رہی. تو اب یہ تو ان کا ایمان کی کمزوری کہیں گے، ان کی بے عمالیاں کہیں گے، اور کفار اور معاشرتی جو الٹی سیدھی برائیاں ہیں اس سے وہ متاثر ہو گئے. تو مسلمان کو اس طرح کے متاثرین میں سے تھوڑی ہونا چاہیے. وہ تو دوسروں کو کے لیے متاثر کن شخصیت بنے، دوسروں کو متاثر کرنے والی بنے. تو ہماری اسلامی اصولوں میں یہ ہے کہ آپ نے جو خوشی کا اظہار کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ بالکل طہارت کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ ہیں اور سچائی کے ساتھ. تو اس طرح اگر محفل میلاد ہوگی، اجتماع ذکر و نعت ہوگا، جلوس میلاد ہوں گے جس کے اندر بالکل سکون ہے اور نمازوں کی پابندی اور جماعت کی پابندی اور ذکر و درود کی کثرت، اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کس کی خوشی میں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو بارگاہ رسالت میں پیش بھی کر دیا جائے، ہدیۃً تحفۃً، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کر دی جائے کہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ کرتے ہیں ان تک پہنچائے. اس کی برکات بھی ملیں گی. بزرگوں کے بارے میں ہے کہ جو ہے وہ ایسے بزرگوں کے ذکر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ درود پاک پڑھ کر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بہت اکرام کیا اور کہا کہ تم اتنے لوگوں کی شفاعت کرو گے. غالباً شیخ ابو المحیب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کہ وہ درود پاک پڑھتے تھے اور اس کا ثواب ہدیہ کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے
اور فرمایا اتنے لوگوں کی، شاید 1 لاکھ یا 10 لاکھ اس طرح کی کوئی تعداد ہے کہ اتنے لوگوں کی تم قیامت میں شفاعت کرو گے۔ وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھتے ہو اور اس کا ثواب مجھے ایصال کرتے ہو۔ تو خوشی بھی منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں، اور اس کا جو ہے وہ ایصال ثواب بھی حضور کو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قبلہ مفتی صاحب کے بہت ہی پیارے مدنی پھول سنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہم نے منانا ہے، حضور سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، حضور کا ذکر کریں گے اور کرتے رہیں گے، حضور کی مبارک سنتیں اپناتے رہیں گے، حضور کا اخلاق کردار اپناتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر آقا کی سنتیں سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں ہمارا مقدر بنے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنائے، اور آقا علیہ السلام کی سچی محبت اور حضور کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیرے تو